کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی ادیب کا جملہ نہیں، ذاتی تجربہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہے نا بڑھاپے میں، ایک ہے نا کوئی صوفی ہے، کوئی درویش ہے، کوئی کسی آستانے پہ جاتا ہے، عام نوجوان، عام اور ظاہری حلیہ اس کا بالکل دنیا داروں جیسا، داڑھی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی نعت سن کے روتے دیکھا ہے۔ یہ جو خاص جذبات حسن ہے نا، میں نے جمعۃ المبارک میں ایک دن فضائل مدینہ شریف پر کوئی گفتگو کی، کوئی بات کی، تو بعض اوقات کسی کے دل پہ کوئی بات زیادہ اثر کر جاتی ہے، تو ایک بالکل سادے سے نوجوان نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں نے کوئی بات کرنی تھی، کوئی 5 منٹ الگ سے مل سکتے ہیں؟ ہماری مسجد کی بیسمنٹ ہے، وہاں ایک کمرہ ہے، میں وہاں لے گیا ہوں، کوئی بات، کوئی مسئلہ انہوں نے دریافت کرنا ہوگا، چلے میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی۔ عمرے شریف کے فضائل پر بات ہو رہی تھی، تو وہ میں نے کہا بات کیجیے تو جملے مرتب ہی نہ ہو اس شخص سے، اس کے لفظ ٹوٹے، جملے کام پہ، وہ روئے، میرے سینے سے لگ گیا، بڑی آہوزاری۔ تو میں نے اسے کہا یار کیا کوئی ایسی دقیق بات ہے، کیا ہو گیا بتائیں؟ تو مجھے کہنے لگا حضرت کیا قرض اٹھا کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، لیکن اب جو کیفیت ہے میں وہ کس سے بیان کروں؟ تو کیا یہ جائز؟ آپ یقین کریں بڑے لوگوں کی گفتگو بھی سنی، بڑے بڑے اچھے شعراء سے بھی ملاقات کا موقع ملا، لیکن وہ آدمی جسے ایک لفظ بھی تلفظ سے ادا نہیں کرنا آتا، اس نے بات کی تو میں دیر تک روتا رہا۔ اللہ نے اسباب پیدا کیے، وہ شخص عمرہ کر آیا، لیکن میں سوچتا رہا کہ یار یہ جذبات کہاں سے آئے؟ یہ ہمارے مشائخ نے محنت کی، جد و جہد کی، یہ انہوں نے ہمیں روز سکھایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، انہوں نے محنت کی۔ آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، بعض اوقات بندہ جو کام کرتا ہے وہ کام اس پہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی ڈاکٹر صاحب کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو کوئی مجھ سے نہ کوئی دوائی پوچھ لے گھر والے، جج صاحب کئی دفعہ گھر جا کے بھی فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، آدمی پر اس کا کام طاری ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سارا دن فتویٰ لکھتے تھے، فتوے کی دنیا بالکل اور ہے، اس میں آپ کو بہت ساری جگہوں پہ اپنے ذہن کو پختہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن عجیب ہے نا یہ شخصیت کا حسن کہ سارے فتوے لکھے اور جب رات ہوئی تو کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ یہ محنت کی ہمارے مشائخ نے، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کی۔ اب کافر نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تو پوری طرح جڑ گئے ہیں، بلکہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں تحریک پاکستان جب چل رہی تھی نا تو ایک جگہ پہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، سب ہندو پنڈت تھے، تو آج کل تو بعض سیاستدان بیچارے وہ کہتے ہیں وہ دیکھو فلانا مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے، تو میں نے کہا آپ کو قائد اعظم سے پوچھنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کون سا کارڈ ہے؟ یہ کون سا کارڈ ہے؟ اگر پاکستان کی تحریک میں مذہبی جذبات شامل نہ ہوتے یہ بنتا ہی نہیں تھا، اس کی یہ بنیاد بنائی۔ تو حضرت امیر ملت حافظ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، بعض ہندو پنڈت مخالفت میں تقریر، ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا اور صرف ہندو ہی تھے، تو کوئی تقریر ان میں سے کر رہا تھا، اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی کمزور جملہ کہہ دیا، کوئی مسلمان نہیں تھا، تو ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے وہ جن کے پاس رنگین ڈنڈا ہوتا ہے، بڑے بڑے کڑے ہوتے ہیں اور کچھ پیسنے کا سامان ہوتا ہے، تو وہ ان میں سے ایک شخص بیٹھا تھا مسلمان، پتہ نہیں آپ لوگ پہنچے کہ نہیں پہنچے میں کس کی بات کر رہا ہوں، وہ ملنگ بیٹھا تھا وہاں، تو وہ ڈنڈا تو اس کے پاس رنگین، پیچھے بیٹھا تھا۔ اب وہ چڑھ گیا اسٹیج پہ، لوگوں نے کہا ملنگ آدمی ہے، اس نے کسی کو کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں پیچھے سے جا کے نا میں نے پنڈت کے سر پہ ڈنڈا ایک مارا میں نے ایک ہی ہے، پر ذرا صحیح کر کے مارا ہے، ایک ہی مارا، زہر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلے گئے۔ حضرت امیر ملت کہتے ہیں میں اس سے ملنے گیا، تو میں نے اسے کہا یار نہ تو مسجد آتا ہے، نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ تیرا حلیہ مذہبی ہے،
پر کام تو نے بڑا تگڑا کر دیا ہے، حد کر دی تو نے۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا حضور مجھے تو مشائخ سے بات کا بھی سلیقہ نہیں آتا، مجھے نہیں پتا آپ کے آداب کیا ہیں اور کن لفظوں میں آپ سے، میں تو سادہ آدمی ہوں، ملنگ آدمی ہوں، مجھے تو نہیں آداب آتے آپ سے کیسے بات کرنی ہے، لیکن آپ نے جو کہا ہے اس کا اپنے لفظوں میں جواب دے دیتا ہوں۔ میں نماز نہیں پڑھتا، میری غلطی ہے، مسجد نہیں آتا، بہت بڑی کوتاہی، مجھے عمل کرنا چاہیے، میں بہت دور ہوں۔ لیکن کہتے ہیں پھر بات کرتے کرتے اس کی آواز بھرا گئی، آنکھیں آنسوؤں سے پر ہو گئیں، اور میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگا حضور میں گناہگار ہوں، پر اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں۔ گناہگار ہونا اور بات ہے، لیکن میری وابستگیاں تو حضور کے ساتھ قائم ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی محبوب کے بارے میں بات کر جائے، یہ تو نہیں میں کرنے دیتا۔ امت کے لوگوں نے حضور سے جوڑا، پوری طرح جوڑا۔ آپ یقین کریں اس میں بڑی محنت ہوئی۔ وہ مشائخ، علماء، صوفیاء، وہ بیچارے سخت تکلیفوں میں بھی جب قوم کے روبرو آئے تو انہوں نے محبت رسول کے جام پلائے، انہوں نے لوگوں کو حضور کی غلامی کی طرف موڑا۔ اب کافر نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو بالکل بھی جڑ گئے ہیں پوری طرح، اب کیا کیا جائے؟ دنیا میں نا سب سے زیادہ پریشان بندہ وہ ہوتا ہے جو مشکوک ہوتا ہے، ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے، کسی جگہ بیٹھ کر بھی اسی جگہ موجود۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ کچھ لوگ بالکل ساتھ ہوتے ہیں پر ساتھ، ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ ڈبل مائنڈڈ آدمی، کر لیں کہ نہ کرے، چلے کہ نہ کرے، ہو جائے کہ نہ ہو، بھلا ویسے اگر میں ہوں مطلب، اور پھر گواہیاں بھی 100% چاہیے۔ کپڑے پہن کے نکلے ہیں صاحب تو سب نے کہا اچھے لگ رہے ہیں، سب نے، بس ایک بندے نے کہا یار مطلب فٹ نہیں آیا، تو یہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو سوٹ ٹھیک ہی نہیں۔ او خدا کے بندے، ایک بندے کی نظر کا بھی تو مسئلہ ہو ہی سکتا ہے۔ آپ کو 100% گواہی کیوں چاہیے؟ کوئی ضروری ہے کہ ہر شخص آپ کو ٹھیک کہے؟ ڈبل مائنڈڈ لوگ صبح کچھ کہنا، اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی، کچی پکی باتیں کرنا اور کمزور پڑ جانا۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے یقین اس طرح سیکھا کرو، بلکہ وہ روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقین اس طرح سیکھو جس طرح قرآن سیکھتے ہو۔ تیقن کی دولت، ایمان مضبوط ہوگا تو پھر تمہارے لیے یہ عمل آسان ہوگا۔ عزیز، مکمل یقین کامل کی نعمت دولت جب تک میسر نہیں آتی 2 قدم نہیں آپ چل سکتے۔